دعا کرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، یہ میرا فرض بنتا ہے، میرے پاس جو اتنے موقر اور محترم بزرگ تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہوں اور اپنی آنکھوں اور دل پہ بیٹھا ہوں. میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ نور اللہ قادری صاحب کا، جن سے میری محبت کا رشتہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور جب ہمارے معاملات جس بھی حوالے سے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے. آج بھی ہم نے اپنا ہاتھ انہیں کے ہاتھ میں دیا ہے. میرا پیر خانہ سیال شریف ہے. وہ کافی عرصے سے ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے. ہمیں بھی حکم فرماتے تھے، لیکن چونکہ پہلے ایک جماعت کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ تھا، اس وقت ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کر پائے. آج ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. میں یہ بھی گزارش کروں کہ وقت گزرتا ہے نا، اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پھر کوئی چیز ہے جو ہے وہ سامنے آتی ہے. میں اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، لیکن جناب محترم شاہ محمود قریشی صاحب یہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں اور یہ ہمیں از حد احترام ہے ان کا ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جس طرح پہلے ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ پھیرتے رہیں گے. میں خاص طور پہ محترم جناب اسد عمر صاحب کا، میں نے 5 سال ان کے ساتھ اسمبلی میں گزارے ہیں. جب بھی انہوں نے گفتگو کی، قیم گفتگو کی، دلائل کی گفتگو کی، متاثر کرنے والی گفتگو کی. آج یہ ہمارے یہاں آئے، ہم اپنا دل آپ کے راستے میں بچھاتے ہیں. وہ جو ہے نا فواد آیا سواد آیا، وہ بھی اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہے. میرا جس پارٹی سے تعلق رہا ہے، میرا اچھا وقت گزرا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں اب دعا یہ کرتا ہوں کہ میرا اگلا سفر بھی زندگی کا اور سیاست کا اچھے انداز میں گزرے، کہ جاتے ہوئے کوئی شکایت نہ کرے. وہ ہمارے محترم عامر کیانی صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور بے شمار اور ہمارے سید پیرزادہ صاحب تشریف فرمائے، جی بنگالی شریف، میں ان کے لیے بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گوں جو توقعات آپ کی ہیں ہم سے، ہم اس کو پورا کر سکیں. آپ کا سب کا بہت شکریہ. دعا، دوا، اختتام نور اللہ قادری صاحب. قریشی صاحب ایک بات یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے جتنی جدوجہد اس ملک میں الیکشن کے لیے کی اور آپ لوگ کر رہے ہیں، اسی شدت سے تمام جمہوری طاقتیں اس کو روک رہی ہیں اور ان کے خیر خواہ بھی یہ نہیں چاہتی. غیر جمہوری اور جمہوری جو پی ڈی ایم کی جو بھی ہیں. تو اب جو ہے آپ نے 2 اسمبلی بھی تحلیل کر دی ہیں، لیکن ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے مخصوص دانشور ایک چیز پھیلا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب الیکشن نہ ہو، یہ الیکشن جنرل الیکشن کے ساتھ ہو جائیں، یہ الیکشن قومی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے، ملک میں ایمرجنسی لگ جائے. ان حالات میں پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیے کیا سرائیاں تو ہیں اور چلتی رہیں گی، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے آئین کیا کہتا ہے اور ملک کی ضروریات کیا ہے. آئین کہتا ہے جب 2 اسمبلیاں آئینی تقاضوں کو پروئے کار لاتے ہوئے تحلیل ہوئیں تو 90 دن کے اندر اندر انتخابات، 90 دن حد ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. 90 دن کے اندر اندر انتخاب کروانا لازم ہے، اور اگر 90 دن کے اندر نہیں کراتے تو یہ آئین شکنی ہوگی. نمبر 1. اب جیسے کہ پہلے کہا گیا 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، قومی اسمبلی کی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مستعفی ہو گئے، اور بلوچستان اور سندھ کی اسمبلیوں سے جب تحریک انصاف کے صاحبان اور ممبران علیحدہ ہوتے ہیں تو 64% ملک کی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں. جب 64% ملک کی سیٹیں خالی ہو جائیں اور معیشت کا یہ حال ہو
तो मंतकी तकाजा ये है कि जेन्युइन इलेक्शन इनके साथ करवा दिए जाएं। और हमारा पहले दिन से ये मुतालबा रहा है कि मुल्क की ज़रूरत यही है कि फिल फॉर इलेक्शन करवा दिए जाएं। 71% लोगों की यही तवक्को है, और जो एक लेटेस्ट ओपिनियन पोल है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के 71% अवाम फौरी इलेक्शन का मुतालबा और तकाजा कर रहे हैं। जो भी इसके रास्ते में रुकावट बनेगा वो मुल्क को मिल्लत की खिदमत नहीं कर रहा, वो मईशत को मजीद बुरानी कैफियत की तरफ धकेल रहा है, और वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। कराची जैसे इलेक्शन अगर हो तो क्या होगा? कराची जैसे इलेक्शन अगर मुल्क में होते हैं तो उसके नतायज आपके सामने हैं। वो अवाम जिस इलेक्शन को कबूल नहीं करेगी, उस इलेक्शन की और उस इलेक्शन की वो वक़्त नहीं रहेगी। पाकिस्तान की साख, जमहूरी अमल की साख मुतासिर होगी। आज आप देखिए, हुकूमत के जो हलीफ हैं, हमें छोड़िए, तहरीक इंसाफ तो एक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है और हम अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। हुकूमत की हलीफ जमात MQM पाकिस्तान ने भी कराची के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। आपने